بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 کاموں میں کبھی شرم نہ کریں بلکہ ان کو بے شرم ہو کر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بات کرنے والے ہیں 5 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 کاموں کے کرنے میں آپ کو کبھی شرم نہ کریں، بلکہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 5 کاموں کو ضرور کرو۔ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے یہی پوچھتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر شرما رہا تھا اور اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لیکن انسان کو 5 کاموں میں کبھی اس طرح شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان 5 کاموں کو بالکل شرم سے ہٹ کر کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہو تو ان کاموں میں شرم مت کرو، کیونکہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن سے اگر کوئی انسان شرماتا ہے تو ایسے انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے بوڑھے ماں باپ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا، یعنی بلکہ ان پر فخر کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ایسا انسان اس دنیا میں نیک اور فرما بردار اولاد باندھتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جس بھی دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ پر شرمندہ مت ہونا بلکہ ان پر فخر کرنا۔ نمبر 2، اپنی ادھاری مانگنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنے کسی رشتہ دار یا پھر کسی دوست کو کچھ پیسے وغیرہ ادھار دے دیتے ہیں اور پھر ان کو واپس مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا رومال واپس آتا ہے اور نہ ہی پھر ہمارا آپس میں پیار رہ پاتا ہے۔ اس لیے اپنے ادھار دیے ہوئے پیسوں کو واپس مانگنے میں بھی آپ کبھی شرم محسوس نہ کریں، بلکہ آپ تب تک اپنی ادھار واپس مانگتے رہیں جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کا مال بھی واپس آ جائے گا اور آپ کا ان کے ساتھ پیار اور محبت بھی برقرار رہے گا۔ نمبر 3، اپنے پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کو کبھی بھی شرمندہ مت ہونا، کیونکہ یہ پھٹے پرانے کپڑے ولی، اولیاء، انبیاء کی نشانی ہوتے ہیں اور پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور گھمنڈ کو بھی دور کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جسم کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے جسم پر کبھی پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندہ محسوس مت کرنا بلکہ آپ ان پر فخر کرنا کہ انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت بھی پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ نمبر 4، کھانا مانگنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، کبھی بھی کھانا کھانے میں شرم مت کرنا۔ اگر انسان کہیں پر بھوکا ہے تو وہ وہاں پر اسے کھانا کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کے کسی دوست کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور وہ ہم سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کھانا ہے تو آپ اس پر شرم محسوس نہ کریں بلکہ آپ ان سے کہیں دیں، ہاں مجھے کھانا ہے، یا بھی اگر وہ آپ سے نہ بھی پوچھیں تب بھی آپ بھوکے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ مجھے کھانا ہے، اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے غریب دوست پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا اے لوگوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی اپنے غریب دوست یا پھر اپنے کسی غریب رشتہ دار کو شمین کی نظر سے نہ دیکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی تمہاری پریشانی، مجبوری اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے مشکل وقت میں ایسے ہی دوست تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی غریب دوست پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے دوستوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس بات کے بارے میں پوچھنا میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ اس کے بارے میں بھی سبھی سے پوچھ لیں۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹیچر ہو یا پھر کوئی بھی ہو، آپ کو جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک آپ کو سوال پوچھنا رہنا چاہیے۔ اس بات میں بھی کبھی اس طرح شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں تو یہ 5 کام اپنی جان پر ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا بھی بہت جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے سے آپ ہمیشہ بچیں۔ نمبر 2، اپنی ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں۔ ناظرین، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں۔ جس شخص سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، حرام مال سے بچیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی رزق حرام نہ کھائیں اور نہ ہی رزق حرام کمائیں، ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں لگے رہیں۔ اللہ آپ کے لیے اس کے دروازے کھول دے گا، اور اگر آپ ایک مومن ہیں تو اس میں رزق حرام ڈال کر اس کو خراب نہ کریں۔ بہت ساری پریشانی اور برائیوں کی ایک یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جانے والا لقمہ کہیں حرام کا، بے ایمانی کا یا دھوکے کا تو نہیں۔ اپنے اندر جانے والے لقمے کو آپ ضرور دیکھا کریں یہ کس کے ذریعے سے کمایا گیا ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنے سے بھی بچیں۔ چوتھا کام ہے کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ اسلام میں سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے قہر فرمایا ہے۔ ناظرین، اس لیے آپ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص پر کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ جس کی فطرت میں جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہوں تو کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 5، سود کھانے سے بھی بچیں۔ اسلامی سود کھانے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے جو بڑا گناہ ہے جسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، قصور لے کر اپنے ایمان کو کبھی خراب نہ کریں۔ زندگی میں بہت ساری برائیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ضرور خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر خواہش پوری فرمائے گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔